پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! دیکھیں میں جرت کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی، یہ پیچھے پڑ گئے بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے، اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب، یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں؟ گاڑی آپ نے میری چھین لی، ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے، 20 FIR میرے پہ کروا لی، یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے، لو یہ بھی کر کے دیکھو، میں جا رہا ہوں پہ کریں آل ریسٹ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں. السلام علیکم. کیا چلے جی. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، میں اسے مسلم لیگ نون اس لیے کہوں گا کہ ماضی کے اندر بھی مسلم لیگ نون نے اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کیے، جھوٹے مقدمات بنوائے، اغوا کیے، قتل و غارت گری کروائی اور نہ جانے کیا کچھ کیا اپنے مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے. آج ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر PDM بنائی اور اس PDM کے زور کے اوپر 13-14 جماعتیں آج ملک کے اوپر فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی طبقہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے محفوظ نہیں ہے. آج ہر حق اور سچ کی بات کرنے والے کو دبایا جا رہا ہے. آج ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. آج سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی نا انصافی کا رویہ، ان کے اوپر مقدمات بنانے کا رویہ اور ان کو گرفتار کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا. اسی سلسلے میں عمران ریاض جو حق سچ کی بات کرنے والے صحافی ہیں، ان کو کئی دنوں سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور ان پر مختلف پورے پاکستان کے، پورے پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر مقدمات بنائے گئے تھے. غداری کے مقدمات ان پر بنائے گئے اور اس کے علاوہ کئی قسم کے مقدمات ان پر بنائے گئے عمران ریاض خان کے اوپر، بلکہ ایک سول کپڑوں میں جا کر ان کے گھر کے باہر بھی ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کا پیچھا کیا جاتا رہا اور وہ بار بار کہتے رہے عمران ریاض خان کہ میں کسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں مرعوب ہونے والا نہیں ہوں، میں حق اور سچ کی بات کرنے والا ہوں. مجھے جو ثبوت دکھائے گئے ہیں، موجودہ PDM اس وقت جب اپوزیشن میں تھی، ان کے خلاف مجھے جو ثبوت دکھائے گئے ہیں، میں ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اب ان کی حمایت کروں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے لیے کوئی بات کروں. پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ ان PDM کی حکومت نے ملک کے اندر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مہنگائی کی انتہا کر دی ہے، غریب کا جینا محال کر دیا ہے، تو میں کیسے ان کے لیے بول سکتا ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں، تم نے مجھے ثبوت دیے تھے، مجھے ویڈیوز دکھائی تھی، میں گواہ ہوں، مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں. میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے. اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر پنجاب پولیس نے جو اٹک سے آئے ہوئے تھے، عمران ریاض کو گرفتار کر لیا. وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کے لیے ضمانت کی درخواست دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر کہ یہ اسلام آباد ٹول پلازا جو ہے یہ پنجاب کی جورسڈکشن میں آتا ہے، یہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، لہٰذا انہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دیں. پھر پولیس اس کیس کے اندر مدعی بنی ہوئی ہے، تو میجسٹریٹ نے یہ کہا کہ جہاں سے یہ کارروائی ہوئی ہے وہ خود مدعی کیوں نہیں بنتے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے. یعنی عمران ریاض کے خلاف جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی وہ خود سامنے تو آتے نہیں، مگر کس طریقے سے وہ پولیس کو سامنے کر کے یا نامعلوم لوگوں کو سامنے کر کے تو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. عمران ریاض صبح جب ان کو پیش کیا گیا تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی. وہ ایک ہی رات کے اندر انتہائی کمزور اور لاغر نظر آئے. نہ جانے ان پر تشدد کیا گیا، نہ جانے ان پر پریشر ڈالا گیا، نہ جانے ان کو کیا کچھ کیا گیا، مگر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر کافی لاغر دکھائی دیے. بعد میں انہوں نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ وہ کبھی بھی فسطائی ہتھ کنڈوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، وہ حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے. اسی طرح علیم عادل شیخ کو بھی سادہ کپڑوں میں لاہور سے سادہ کپڑوں میں ملوث سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگوں نے اغوا کر لیا یا گرفتار کر لیا اور آج ان کو پیش بھی کر دیا گیا عدالت کے اندر.
ایاز میر، یہ ناظرین یہ حکومت جو ہے یہ صحافیوں کی دشمن بن چکی ہے۔ ایاز میر کو ابھی گزشتہ روز ان کی گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر کے کچھ لوگوں نے آ کر ان پر تشدد کیا، پھر گاڑی سے نکال کر انہیں زمین پر گرا کر ان کو لاتوں اور گھونسوں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی اور ان کو ڈرایا گیا، دھمکی دی گئی کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ صابر شاکر جو اس وقت بیرون ملک ہیں ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، ارشد شریف جو ہیں ARY کے جو اینکر ہیں ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، عارف حمید بھٹی کو بھی دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اور پھر معید پیرزادہ جو ایک بڑے پڑھے لکھے اور بڑی سچی بات کرنے والے ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اور پھر جمیل فاروقی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، انہیں فونے کر کے نامعلوم پرائیویٹ کال نمبر سے ان کو فون کر کے ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ تو ناظرین یہ سلسلہ آخر کب ختم ہوگا؟ پاکستان آج دیکھیں کہ آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آج لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں مگر آج بھی پاکستان کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم 50-60 سال پرانے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کہ جہاں پر جھوٹ بولا جاتا تھا، ظلم و جبر کیا جاتا تھا، سچ بولنے والوں کو دبایا جاتا تھا، حق کی بات کرنے نہیں دی جاتی تھی اور لوگوں پر ظلم کر کے اپنے ساتھ ملایا جاتا تھا۔ بے شمار ٹی وی چینلز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو دیگر چینلز ہیں، جو بقایا چینل ہیں جو بے شمار ہیں، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہے اشتہارات کی شکل میں، اشتہارات دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا ہے، بے شمار صحافیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا ہے۔ جو صحافی، جو ٹی وی چینلز عمران خان کی حکومت میں مہنگائی کے خلاف واویلا کرتے تھے، شور کرتے تھے، اس کے اوپر بات کرتے تھے، باہر جا کر لوگوں سے انٹرویو کرتے تھے، وہ تمام اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ موجودہ حکومت کے ظلم اور فسطائیت اور امریکی ایک سپورٹ سے جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بے شمار ٹی وی چینلز کو پاکستانی عوام کا دکھ درد نظر نہیں آتا، وہ اس کے دکھ درد کا مداوع نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو تکلیفوں سے دور نہیں رکھنا چاہتے۔ عمران خان نے عمران ریاض کی گرفتاری کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے اور پاکستانیوں کو خصوصی طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نکلیں، باہر نکل کر احتجاج کریں۔ تو آج شام 5 بجے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ شدید احتجاج کریں گے عمران ریاض کی گرفتاری کے اوپر اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر۔ وہ نکلیں گے پورے پاکستان کے شہروں کے اندر اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 45 سال تک جن لوگوں نے حکومت کی، 45 سال تک جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے باریاں لی، انہوں نے حکومتیں کی اور ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ مگر 3.5 سال جب عمران خان نے لگائے تو عمران خان نے کئی چیزوں کو اپنی جگہ کے اوپر لے کر آئے، ملک کو ایک ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت ایک طرف اور 40 سال کی 45 سال کی ان لوگوں کی حکومت ایک طرف، یہ اس کو فوقیت دیتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، عمران خان مہنگائی لے کر آیا، عمران خان کرپشن لے کر آیا، اور 40 سال میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پورے 75 سال جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس ملک کے اندر جو بھی خرافات ہوئی ہیں، جو بھی خرابیاں ہوئی ہیں، اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، میں ان سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ خدارا آپ کم سے کم اپنے ملک کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو ان لوگوں نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ کوئی ہوش کے ناخن لیں، تھوڑی سی عقل کریں، جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کم سے کم ضرور یہ محسوس کریں، یہ سوچیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنا دماغ بھی استعمال کریں۔ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، ملک احمد خان اور فرزند بریف کیس عطا تارڑ، اور اسی طرح پھر جھوٹوں کے IG احسن اقبال، یہ سارا دن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر عمران خان کی اہلیہ فراگوگی کرتے رہتے ہیں اور عمران خان کی اہلیہ پر الزامات لگاتے ہیں۔ میں ان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ الزامات نہ لگائیں، آپ مقدمات بنائیں، آپ مقدمات بنا کر ان کو گرفتار کریں۔ ان خواتین کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے اور پھر واضح ثبوت کے ساتھ آپ ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں۔ لیکن آپ مسلسل کبھی توشہ خانہ، کبھی فراگوگی، کبھی اہلیہ عمران خان کی، کبھی اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور پھر اگر آپ کی خواتین کے بارے میں
کوئی ذرا سی بات کرے تو پھر اب خواتین کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.